من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولي الامر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاویلا. درود محمد قادیان محترم نبی امر کے موضوع پر قادیان گرامی، اللہ نے آج کی تقریر سورت رات کی اس آیت سے شروع کر رہا ہوں کہ اللہ نے سورت رات میں ارشاد فرمایا حضور اکرم کو، اور آیت شروع کی لفظ انما سے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. غور ہے میری گفتگو تک سمجھا جا رہا. ارشاد ہو رہا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. لفظ انما سے آیت شروع ہوئی ہے جس کی معنی ہے بس اور بس، صرف اور صرف. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، میرا حبیب آپ کا صرف اور صرف کام ہے پہنچانا، اور کوئی کام نہیں ہے. میرے حبیب آپ کا صرف اور صرف کام ہے پہنچانا. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب لینا ہمارا کام ہے. کہا جا رہا ہوں میرے حبیب آپ کا کام صرف اور صرف ہے پہنچانا، اور ہمارا کام ہے حساب لینا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ نتیجہ نکل رہا ہے تمام تقاریر کا. میرے حبیب فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، میرے حبیب آپ کا صرف اور صرف کام ہے پہنچانا، اور کچھ بھی نہیں ہے کام. آپ کا صرف اور صرف کام ہے پہنچانا. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارا کام ہے حساب لینا. اب آپ نے اندازہ لگایا، تقریر میری شروع ہو گئی جس کا اللہ نے رسول کو سورت رات میں ارشاد فرمایا کہ آپ کا صرف اور صرف کام ہے پہنچانا، اور کا حساب لینا ہمارا کام ہے. اسی خدا نے سورت مائدہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میرے حبیب آپ کا صرف پہنچانا نہیں ہے، دکھانا بھی ہے. سمجھ جا رہا ہوں. دیکھا پھر آئے پوری کہنا چاہتا ہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. آپ کو شاید واجب ہو درود پڑھیں محمد وآل محمد. آپ کو اگر تعجب نہ ہو، پوری توجہ چاہ رہا، آپ کو اگر تعجب نہ ہو تو ایک بات بتا دوں کہ پورے قرآن حکیم میں لفظ بلغ صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور وہ خبیر. پورے قرآن حکیم میں کہیں بھی اللہ نے لفظ بلغ استعمال نہیں کیا. دوسرا الفاظ
فما بلغت رسالت ان لم تفعل فما بلغت رسالت، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. پورے پھر آپ اگر تعجب نہ کریں تو یہ وہ آیت ہے جس میں پورے قرآن حکیم میں اللہ نے لفظ بلغ ایک مرتبہ استعمال کیا، وہ بھی اس آیت میں، اور اللہ نے پورے قرآن حکیم میں لفظ بلغ پر ایک مرتبہ استعمال کیا اسی آیت میں. پورے قرآن حکیم میں نہ اللہ نے اور کہیں لفظ بلغ استعمال کیا اور نہ بلغ استعمال کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا اللہ آپ نے سورۃ رعد میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے رسول آپ کا کام صرف ہے پہنچانا، اور یہاں آپ نے کہہ دیا پہنچانا صرف نہیں دکھانا بھی ہے. دیکھو اپنی طرح دکھانا بھی ہے، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اللہ یعصمک من الناس، میں اللہ تجھے آدمی کے شر سے بچاؤں گا. میں اللہ آپ کو آدمی کے شر سے بچاؤں گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً میں اللہ نہ کافروں کو ہدایت کرتا ہوں اور نہ کافروں کو ہدایت کروں گا. کوئی توجہ چاہ رہا ہوں کبھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غدیر میں شریر کہاں سے آ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غدیر میں کافر کہاں سے آ گئے. کائنات نے لاکھوں مجمع دیکھے، لیکن یہ کائنات کا پہلا مجمع تھا جس میں سارے کے سارے حاجی ہیں، سارے کے سارے نمازی ہیں، سارے کے سارے صحابی ہیں. پھر یہاں کفر کے ساتھ شر کے ساتھ توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. میں آپ سے وعدہ کر کے جاتا ہوں، زندگی رہی تو میں کبھی غدیر کا پورا خطبہ پڑھوں گا. اس کے لیے مجھے 8 دن کی ضرورت ہے. جب میں 8 دن پڑھوں گا تب وہ خطبہ پورا ہوگا. آج میں تھوڑا سا پھر بھی پڑھوں گا. یہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میری تقریر کا جو عنوان میں نے رکھا ہے وہ میرا عنوان مکمل نہیں ہوگا. تو آئیے میرے دوست، میں نے کیا میرے دوستوں کا اللہ نے فرمایا آئیے ہر رسول، اے میرے رسول. پورے قرآن حکیم میں اللہ نے جب بھی رسول کو پکارا تو کبھی تہا کر کے پکارا، کبھی یاسین کا کر پکارا، کبھی یا مزمل کا کر پکارا، کبھی یا مدثر کا کر پکارا. لیکن آج کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ہونا چاہیے تھا ابلغ. ابلغ اور بلغ میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے کہ اللہ نقوی صاحب نے مجھے کہہ دیا کہ عبدالحکیم جب آپ حیدرآباد جائیں تو فلاں کو پیغام دینا. اب ہو سکتا ہے 2 دن کے بعد دے دیں، لیکن جب لفظ بلغ آئے گا تو اللہ نے فرمایا آپ ضرور پہنچانا، اس میں تاخیر نہیں کرنی، اس میں تاخیر نہیں کرنی ہے، تاخیر نہیں کرنی ہے، ضرور پہنچانا ہے ضرور. اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، عملی طور پر دکھایا نہیں، تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اور میرے مسلمان بھائی، یہ وہ رسول ہے جس نے درندوں کو انسان بنایا.
جس نے اللہ کی راہ میں پتھر کھائے، زخم کھائے، تکلیفیں برداشت کی، وہ انسان، وہ درندے جو لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ان کو عورت کی عظمت سکھائی، ان کو بیٹی کی تعظیم سکھائی کہ عورت کا اسلام میں مقام کیا ہے، بیٹی کا اسلام میں مقام کیا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم نے اتنی مصیبتیں برداشت کی، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، اتنی رسول کی محنت، اتنی رسول کی محنت، اگر یہ کام نہیں کرتا تو تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ نے یہ کہا، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ توجہ رکھنا، تقریر میں نے شروع نہیں کی، یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو قریب لے کر آیا ہوں کہ اللہ نے سورۃ رات میں کہا تھا کہ آپ کا صرف کام ہے پہنچانا، ہمارا کام ہے حساب لینا، اور غدیر میں کہا کہ نہیں، تاخیر نہیں کرو، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا اور اس کو عملی طرح نہیں دکھایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ کوئی رسول آئے پوچھے، رسول آئے تھے کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے، نمازیں سکھانے کے لیے، انسان بنانے کے لیے۔ آئیے تھوڑا سا غور کریں، اللہ نے فرمایا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو کوئی کام نہیں کیا، آپ نے یہ کام نہیں کیا تو میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، یعنی جن کو مسلمان بنایا ہے ان کی مسلمانی بیکار۔ تقریر مجھے شروع کرنے دو۔ ان کو جو مسلمان بنایا ہے ان کی مسلمانی بیکار، ان کو جو نمازیں سکھائی ہیں ان کی نمازیں بیکار، ان کے جو روزے سکھائے ہیں وہ روزے بیکار، اور ابھی جو حج کر کے آئے ہیں ان کا حج بیکار۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو میرے دوستوں کیا کروں، ٹائم آج تھوڑا ہے لیکن پھر بھی جلدی جلدی مجھے کرنا ہے۔ میرے دوستوں میں نے عہد کیا کہ یہ وہ مقام ہے، پہلے تو اس کو میں کہوں گا کہ کیوں کہا تھا اللہ نے، لیکن پہلے جو میں کہنا چاہتا ہوں تو سنو۔ جب خون غدیر پر رسول پہنچے تو ہمارے علماء نے 80,000، 100، 1,20,000، 1,20,000، لیکن امام شافعی نے لکھا کہ یہاں 2 لاکھ حاجی موجود ہو گئے تھے۔ کتنے حاجی؟ 2 لاکھ حاجی موجود ہو گئے تھے، 2 لاکھ حاجی۔ خطبہ پڑھ رہا ہوں، گھبرانا نہیں، خطبہ پڑھ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ابھی چھوٹا خطبہ بھی نہیں پڑھوں گا، وہ آج جو دن مجھے لگیں گے وہ اور بات ہے، لیکن 4-5 پیراگراف میں خطبے سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا تو لگے کہ رسول نے کہا کیا تھا، اتنا انتظار کیا تھا، کیوں کیا تھا۔ میرے دوست اور رسول اس میدان پر پہنچے، جو حاجی آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے تھے ان کو آگے بلایا، اور صحابہ کرام کو کہا کہ منبر لے کر آؤ۔
کوئی بات کریں تو میں چلوں گا. ابھی تو دن ہے میرے چاچا, یہ نیند کا وقت نہیں ہے, یہ نیند کا وقت نہیں ہے. اب میں نے کیا بیچارے جو سننے والے ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی, اور جو آگے بیٹھتے ہیں ان کو نیند آنے لگتی ہے. تو معاف کرنا میرے دوست اور میرے بزرگ ہے, درود پڑھو محمد علیہ. چاہ رہا ہوں قبلہ, کیا صاحب کرام کو منبر لے کر آؤ, منبر لے کر آؤ, منبر لے کر آؤ. صاحب کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہاں منبر کہاں سے لے کر آئیں گے؟ پھر فرمایا اگر لے کے نہیں آ سکتے تو منبر بناؤ, اگر نہیں لے کے آ سکتے ہو تو ممبر بناؤ. کہا یا رسول اللہ ممبر بنانے کے لیے لکڑی چاہیے, کارپینٹر چاہیے, چیلیں چاہیے, اور یہاں تو ایسا میدان ہے جہاں درخت بھی نہیں ہے, یہ ایسا میدان ہے جہاں درخت بھی نہیں ہے, تو یہاں ممبر ہم کیسے بنائیں گے؟ میں کہوں یا رسول اللہ میرا عقیدہ ہے قبلہ, اگر رسول ارادہ کرتا, اگر رسول ارادہ کرتا تو اللہ جنت سے ممبر بھجوا دیتا. اللہ اگر ارادہ کرتا, رسول ارادہ کرتا تو جبرائیل جنت سے ممبر لے کے آتے. یا رسول اللہ پھر آپ نے ان کو کیوں کہا, پھر آپ نے ان کو کیوں کہا کہ منبر لے کر آؤ, اور پھر آپ نے ان کو کیوں کہا کہ منبر بناؤ, جب آپ کو پتا تھا کہ نہ یہ لے کے آ سکیں گے نہ بنا سکیں گے. رسول نے فرمایا صاحب سب لیکن یہی تو ہے کہ آج میں ان کے زبان سے اقرار کروا رہا ہوں, آج میں ان کے زبان سے اقرار کروا رہا ہوں کہ جب یہ منبر نہ لا سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں تو اب جو منبر پر بیٹھے گا ان کو حق نہیں کہ وہ ان کو بتا. رسولن کے زبان سے رسولن کے زبان سے اقرار کروایا کہ جب تمہیں ممبر آنے کا حق نہیں, ممبر بنانے کا حق نہیں, تو پھر جو ممبر پر بیٹھے گا آپ کو حق نہیں کو تم بناؤ. اب رسول نے میں کیا کروں, ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں. تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے. اب رسول نے, اب نام کا مجھے پتا نہیں ہے, رسول نے کسی کو کہا فلاں تو اپنے اونٹ کا پلان اتار کے لے کے آ, فلاں تو اپنے اونٹ کا پلان اتار کے لے کر آ, نام لے کر, ہر ایک کا نام لے کر, فلاں اتنے فلاں تو اپنے اونٹ کا پلان اتار کر لے کر آ. تاریخ نے بتایا رسول نے 70 صحابی کو کہا نام لے کر کہ اپنے اونٹوں کے پلان اتار کے لے کر آؤ. 70 کو کہا یا رسول اللہ یہ 2 لاکھ ہے, آپ نے 70 کو کیوں کہا؟ کہا عبداللہ میں نے ان کو اسی لیے کہا ہے کہ اگر ان کے اونٹوں کے پلان میں نہ اترواتا تو یہ بھاگ جاتے, یہ بھاگ جاتے. میں دیکھ
رہا ہوں اپنے بچوں کو. میں نے آج کیا کیا میرے دوست اور رسول نے ممبر بنایا, تقریر میری شروع ہو رہی ہے, جہاں جہاں آواز آ رہی ہے تقریر میری شروع ہو رہی ہے. حضور اکرم نے ممبر بنایا فلانوں کا, رسول ممبر پر بیٹھ گئے اور ساتھ ساتھ علی کو بلایا. کائنات میں قیامت تک یہ پہلا موقع تھا کہ ایک ممبر پر دو خطیب موجود تھے. کائنات میں یہ پہلا موقع ہے کہ قبلہ ممبر ایک ہے, خطیب دو ہیں, ایک نبی ہے, ایک ولی ہے, ایک گھر ہے, ایک در ہے. کائنات یہ پہلا ممبر تھا. مجھے اس ممبر سے ختم ہے کہ جب رسول نے علی کو بلایا تو سب کی نظریں علی پر تھی. آج علی کو کیوں بلایا ہے, کوئی نئی بات ضرور ہے. آئیے قبلہ میں خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں. تقریر میری شروع ہو گئی اور ایک بات پھر کہہ دوں کہ جو میں خطبہ پڑھ رہا ہوں, کیونکہ یہ مجلس ہے, میں مناظرہ نہیں پڑھتا, تنقید کے اعتبار سے نہیں پڑھتا. یہ وہ خطبہ ہے جو تمام مسلمان بھائیوں نے, مؤرخین نے پہلی صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک اس خطبے کو مختلف اوقات میں مختلف انداز میں اس کو لکھا ہے کہ یہ خطبہ متفق علیہ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میرے دوست اور میرے بزرگ اور رسول نے خطبہ شروع کیا, گھبرا تو نہیں گئے, پوری توجہ چاہ رہا ہوں. رسول نے خطبہ پڑھا اور ایک بات اور کر دوں کہ تمام جو چھوٹے چھوٹے درخت تھے تاکہ ان کو بھی کاٹو. پھر صحابہ کرام کو کہا کہ جو تمہارے سر پر امامے ہیں ان کو بھی اتارو. بڑی بات کر رہا ہوں, یہ خطابت نہیں, یہ حقیقت ہے. یہ میری خطابت نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ, جب رسول آئے تھے غدیر میں تو پورے 12 بج چکے تھے. جب رسول آئے تھے تو پورے 12 بج چکے تھے. یہ میں 12 آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں پورا سورج سر پر تھا تو رسول آئے تھے. میں کہتا یا رسول اللہ, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ یہ انتظام کرنا تھا تو رات کو کرتے رسول کی آواز عبداللہ کی, مگر میں یہ انتظام رات کو کرتا تو کہتے کہ رات تھی, تھکے ہوئے تھے, ہمیں نیند آ گئی تھی, ہم نہیں سن سکے, اس لیے میں نے سب کی دھوپ کر یہ میں نے انتظام کیا ہے. یا رسول اللہ, یہ آپ نے درخت کیوں کٹوائے؟ آوازیں اسی لیے ہو سکتا ہے اگر کوئی درخت ہوتا کوئی سائے میں بیٹھ جاتا, مجھے نیند آ گئی تھی. یا رسول اللہ, یہ ان کی دستاریں امامے کیوں اتروائے؟ کہا ہو سکتا ہے کہ میرے کانوں پر بندھا ہوا تھا, میں نہیں سن سکا, اس لیے میں نے ان کی جوتیاں بھی اتروائی ہے, میں نے ان کی پگڑیاں بھی اتروائی ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں اعلان ولایت نہیں, کل کوئی یہ نہ. پوری توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں آواز آ رہی ہے. میرے دوست حضور اکرم نے خطبہ شروع کیا, معاشر الناس فاعلموا, معاشر الناس فاعلموا ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا
وإماما مفترضا. دیکھو میں موضوع سے ہٹ نہیں رہا. کیا میں نے سیاحت نے جہاں سے خطبہ شروع کیا؟ معاشر الناس، اے گروہ مردم، عالم یاد رکھو ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا و اماما مفترضا. اللہ نے اس علی کو تمہارے لیے ولی بھی بنایا ہے، امام بھی بنایا ہے، اور اس کی اطاعت تم پر فرض کی ہے. کہ بلا پہلے ولی کہا ہے، بعد میں امام کہا ہے. نعرہ حیدری. دیکھو میں کہنا کیا چاہتا ہوں میرے دوستوں، جہاں تک میرا ٹائم رہے گا میں خطبے کو جاری رکھوں گا. جہاں تک ٹائم رہے گا میں خطبے کو جاری رکھوں گا. معاشر الناس فاعلموا ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا و اماما مفترضا طاعتہ علی المہاجرین والانصار والتابعین بإحسان لہم. اے گروہ مردم، اللہ نے علی کو تمہارے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے. پتا چلا امام اور ولی کا مقرر کرنا رسول کے بھی اختیار میں نہیں ہے. اللہ نے بڑا بتائے گا آپ کو، بڑا لکھائے گا. اللہ نے تمہارے لیے علی کو ولی اور امام مقرر کیا ہے. اس کی اطاعت فرض ہے مہاجرین پر، انصار پر، تابعین پر، وعلی الفاضل والحاضر. اس کی اطاعت فرض ہے دیہاتی پر، حاضر پر، غائب پر. سنتے آؤ. اس کی اطاعت فرض ہے دیہاتوں پر، شہریوں پر، حاضر پر، غائب پر. وعلی العجمی والعربی والحر والمملوک والصغیر والکبیر. اور اس کی اطاعت اللہ نے فرض کی ہے ہر عجمی پر، عربی پر، آباد پر، غلام پر، صغیر پر، کبیر پر. بڑا جملہ ہے جو میں نے کہہ دیا ہے. گھبرا کیوں گئے ہو؟ ہاں، علی کی اطاعت، علی کی ولایت فرض ہے. علی کی اطاعت فرض ہے آباد پر بھی، غلام پر بھی، صغیر پر بھی، کبیر پر بھی. صغیر پر بھی علی کی ولایت فرض ہے. میرے چچا کہاں سے دیکھ گئے ہو؟ علی کی ولایت فرض ہے کبیر پر، صغیر پر. یہی سبب ہے کہ جب بچہ آئے تو جب اقامت اور آذان دی جائے تو وہاں پہلے دن سے علی کی ولایت کا اعلان کرتے میں یہ خطبہ پہلی مرتبہ اسلام آباد میں کر رہا ہوں. میں نے کہیں اس کو ٹچ بھی نہیں کیا. میں نے پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. کیا کہا؟ وعلی العجمی والعربی والحر والمملوک والصغیر والکبیر. اور اللہ نے علی کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے عجمی پر، عربی پر، آزاد پر، غلام پر، صغیر پر، کبیر پر. وعلی الابیض والاسود وعلی کل موحد، ہر کالے پر، ہر گورے پر. بڑا جملہ ہے میرا دوست. اور علی کے ساتھ واجب ہے ہر کالے پر، ہر گورے پر. وعلی کل موحد،
اور اسی موحد پر جو اللہ کو مانتا ہے. بڑا جملہ اتنا بڑا جملہ تھا. میں آپ کے قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کل موحد کل موحد اور علی کی اطاعت واجب ہے اس کے لیے جو موحد ہے. پتا چلا اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو موحد ہے تو پھر علی ولی اللہ کہنا پڑے گا. اور نعرہ ہے پتا چلا اگر اللہ کو مانتا ہے تو پھر علی کی ولایت کو ماننا پڑے گا. اور اگر علی کی ولایت کو نہیں مانتا تو اس نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا. اللہ کل موحد ماضٍ حکمہ جائز قولہ نافذ امرہ. میرے پیارے بزرگوں نوجوانوں ساداتوں غیر ساداتوں عجیب جملے ہیں رسول کے. ماضٍ حکمہ اس کا حکم ہر پر واجب ہے. اس کا حکم ہر پر واجب ہے. جائز قولہ اس کا قول ماننا ہر پر جائز ہے. نافذ امرہ اس کا امر ہر پر جاری اور ساری رہے گا. دل سنبھال کر سننا. رسول نے فرمایا ملعون من خالفہ. رسول نے فرمایا وہ لعنت ہے جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے. قرآن حکیم کی طرف پھر چلتا ہوں. قرآن حکیم کی طرف پھر چلتا ہوں. قرآن حکیم کی طرف میرے بھائی 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اور یہ الفاظ ہے سورۃ النمل کے. یہ الفاظ ہے سورۃ النمل کے. ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں جس میں میری گفتگو ختم ہوگی نتیجہ نکل رہا. کیونکہ کیا کروں 1 گھنٹہ گزر جا کسی نہیں جاؤں. 1 گھنٹہ پتا نہیں کیسے گزر جاتا ہے. میں نے کیا میرے دوست میرے بزرگوں یہ الفاظ ہیں سورۃ النمل کی. تو جناب سلیمان کا رہا ہے دربار میں. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. ہے کوئی عجیب جملہ ہے. 3 آیتیں ہیں قبلہ اور تینوں میں لگا ہے قبلہ. پڑھے لکھے ہیں آپ پڑھے لکھے ہیں نوجوانوں. ہاں تھک نہ جانا. تھک نہ جانا. بتا دیتا ہوں آپ کو میں پڑھے لکھے ہیں. آپ آئے ایم اے پاس اور جن کے پیچھے لگے ہیں وہ 3 جماعتیں بھی پاس نہیں. دیکھو الفاظ کیا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. جناب سلیمان کا ہے کوئی میرا درباری جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے. قبلہ راستہ کتنا دور تھا؟ 1400 میل. 14 کلومیٹر نہیں تھی. 1400 میل 1400 مائل سے کہا ہے کوئی. ہوائی جہاز کا تصور نہیں تھا. ٹرین کا تصور نہیں تھا. جہاں سائنس کا تصور نہیں تھا. کہا ہے کوئی جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل
ان تقوم من مقامک وان علیہ لقوی امین. اس نے کہا ہاں میں لے کر آتا ہوں آپ کے اٹھ جانے سے پہلے. سے بات کرے میں لے کر آتا ہوں آپ کے اٹھ جانے سے پہلے. اب اس ان تقوم کا مقصد سمجھے. کھڑے ہو کر دیکھنا کتنی دیر لگی. آپ سلیمان اٹھ کر دیکھیں گے تو تخت سامنے ہوگا. کتنا فاصلہ ہے 1400 مائل. جناب سلیمان نے کہا نہیں مجھے سے پہلے چاہیے. مجھے سے پہلے چاہیے مجھے سے پہلے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. بس آپ سے دن بھر کیا کھڑا ہو گیا جس کو کتاب کا جزوی علم تھا. اس کو کتاب کا جزوی علم تھا. اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے. آنکھ بند ہونے سے پہلے نہیں, آنکھ جھپکنے سے پہلے. لما رأى مستقرا عنده. بس یہ کہا تو تخت جناب سلیمان کے آگے تھا. آنکھ جھپکنے سے پہلے, آنکھ جھپکنے سے پہلے یعنی آنکھیں بھی کھلی رہیں, آنکھیں بھی کھلی رہیں. آنکھیں جب آپ دیکھیں آپ کی آنکھ جھپک رہی ہے میری, آپ دوسری مجھے رہی ہے آپ کی آنکھ بھی جھپک رہی ہے. تو آنکھ جھپکنے سے پہلے اور دیکھا کہ تخت آگے پڑا ہوا تھا. اور مجھے مسلمان بھائی سمجھائیں کہ درباریوں نے دیکھا کہ آج سے دن برخیا یہاں ہے, بلکہ اس کے چوکیداروں نے دیکھا کہ وہاں ہے. سے بات کر کے میں تم سے بات کروں. یہ نہیں تھا کہ آنکھیں بند تھی. ایمان سے بتاؤ وہاں بھی چوکیدار ہوں گے تخت پر, تو یہ کیسے گیا کیسے آیا؟ اور 1400 مائل پر وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں, یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں. تو کم از کم اتنا تو قرآن نے فیصلہ دیا نا کہ جس کا جزوی علم ہوتا ہے وہ بھی کم از کم بیک وقت 2 جگہوں پر حاضر نازر ہو سکتا ہے. قرآن نے یہ تو فیصلہ کر دیا ہے نا کہ جس کو کتاب کا جزوی علم ہے, جس کو کتاب کا جزوی علم ہے وہ بیک وقت 2 جگہوں پر حاضر نازر ہو سکتا ہے. کبھی کسی مسجد سے آواز آئی, کبھی کسی کتاب میں کسی نے آرٹیکل لکھا, کسی نے مضمون لکھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. مجھے کامران بھائی افسوس اسی بات پر ہے کہ جب عبد الحکیم علی پر بات کرتا ہے تو تمہارا چٹھی کیوں جلتا ہے؟ یہ علی سے اتنی دشمنی تمہاری کیوں کہ جس کو جزوی کتاب کا عالم ہے وہ تو 1400 میل پر حاضر اور ناظر ہے, اور جس علی کو کائنات کا علم ہے وہ حاضر ناظر گھبرا تو نہیں. اب سنیں تصویر کا دوسرا رخ. گھبرائے نہیں, صرف 1 دن رہ گیا ہے. پہلا دوسرا رخ سنیں. اشرف علی تھانوی مولانا مودودی نے سب نے لکھا, وہاں تھوڑی گیا تھا. 8 دن برخیا کہیں نہیں گیا تھا. اس کے پاس اس میں اعظم تھا, تھوڑا سا علم تھا. ارادہ کیا زمین سمجھ گئی. کیا کیا یعنی اس میں اعظم تھا, کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, تو ارادہ کیا زمین سمجھ گئی.
ایسے کر کے تخت کو لے لیا، ایسے کر کے تخت کو لے لیا. ہاں پھر سرکار رہنا، بھاگنا نہیں، بھاگنا نہیں، بھاگنا نہیں. ارے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. ہمارا اگر کوئی ذاکر پڑتا ہے کہ رسول نے خیبر میں بلایا، رسول نے علی کو خیبر میں بلایا تو مدینے سے پہنچ گئے، کہتے یہ کیس ہے؟ ارے تم وقت ہو جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے اس کے لیے تو زمین سمٹ کر جاتی ہے، جو کلی علم کا مالک ہے ارادہ کیا خیبر میں، علی نے ارادہ کیا خیبر میں پہنچ گئے. نعرہ حیدری، سمجھو سمجھو. اب آئیے آئیے بڑا جملہ ختم ہو گئی آج کی تقریر. جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، آئیے میرے مسلمان بھائیوں، سب کے لیے میری تقریر ہے. صحابہ کرام کو جتنا میں مانتا ہوں کوئی نہیں مانتا. صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، توجہ چاہ رہا ہوں، گھبراتے نہیں گے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کو بن برشا کو اتنا تھوڑا چاہیے. یعنی سنگم عقل کی بات کر رہے ہیں. رسول نے کہا خاموش، پہلی مرتبہ بات کی ہے وہ بھی بے عقلی کی. قرآن سے بات کرے میرے نوجوان، گھبراتے نہیں گے میرے دوست. یا رسول اللہ، آصف بن برخیا کو اتنا تھوڑا چاہیے. آپ نے میرا خاموش، یہ کہتا اللہ نے اس کو بڑا علم عطا کیا ہے کیونکہ اللہ نے اس کے علم کی قرآن میں تعریف کی ہے. اب تمام سے بات کا تم سے بات کرو. تمام مسلمان بھائی کو قسم ہے اپنے پروردگار کا کہ یہ بات اپنے میرے زبان پر، گناہگار ہوں میرے زبان پر رسول کے الفاظ ہیں، اس رسول کو مانے جس کی میں بات کر رہا ہوں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، بات بن برشا کو اتنا تھوڑا تھا. رسول نے فرمایا نہیں، یہ کہو کہ اللہ نے اس کو زیادہ علم عطا کیا تھا کیونکہ اللہ نے اس کے علم کی تعریف کی ہے. صحابہ کرام خاموش رہے اور رسول نے بات کو بڑھایا، ہنس کر کہا لیکن آپ کو پتا ہے کہ آصف بن برشا کے علم میں اور میرے بھائی علی کے علم میں کتنا فرق ہے. جہاں رہا ہوں، جہاں آواز رہی ہے کہا رسول نے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آصف بن برشا کے علم میں اور میرے بھائی علی کے علم میں کتنا فرق ہے. سر جھکے، یا رسول آپ بتائیں. رسول نے فرمایا ایک مچھر اڑا سمندر میں گرا، دریا ہمیں نہیں، کیوں قدر رسول دریا کا کہتے کہ دریا ہمیں گرا تو پھر آج کے مسلمان مجھے کہتے اس وقت سردی تھی، دریا میں پانی نہیں تھا. جا رہا ہوں. ہاں رسول نے فرمایا ایک مچھر اڑا، مچھر ایک لفظ کا بھی مبالغہ کروں اللہ مجھے نہ بخشے. رسول نے فرمایا ایک مچھر اڑا سمندر میں گرا، پھر اڑا، اس کے پر سے پانی کے قطرے گرے. رسول نے فرمایا ایک مچھر اڑا سمندر میں گرا، پھر اڑا، اس کے پر سے پانی کے قطرے گرے. رسول نے فرمایا جتنا فرق ہے اس قطرے میں اور سمندر میں اتنا فرق ہے آصف بن برشا کے علم میں اور میرے بھائی. نعرہ میں لگواؤں گا
رسول نے فرمایا کہ مچھر اڑا، سمندر میں گرا، پھر اڑا۔ رسول نے فرمایا اس کے سر سے پانی کے قطرے گرے۔ آپ نے فرمایا جتنا فرق ہے اس پانی کے قطرے میں جو مچھر سے گرا اور سمندر کے پانی میں، اتنا فرق ہے آصف بن برخیاء کے علم میں اور میرے بھائی علی کے علم میں۔ وہ ہے قطرہ، یہ ہے سمندر۔ وہ ہے قطرہ، یہ ہے سمندر۔ یہ ہے قطرہ، وہ ہے سمندر۔ میرے مسلمان بھائی مجھے سمجھاؤ، آصف بن برخیاء سمجھاؤ کیسے گیا، کیسے واپس آیا؟ مرتے مرتے مر جاؤ گے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر عبدالحکیم سے کیوں لڑتے ہو؟ ارے جب تمہیں قطرہ نہیں سمجھ میں آتا تو سمندر سے ایسے نہیں تو جہاں جہاں کھڑے ہو، جہاں جہاں سن رہے ہو، دونوں آنکھ بلند کر کے نعرہ ہے۔ گھبرا تو نہیں گے، توجہ دے گھبرا تو نہیں گے میرے دوست، گھبرا گئے۔ ہمارا یہ ہے علی، ہے کسی کے پاس علی تو مانے ہے۔ ہم یہ ننگے سر والی قوم بے وقوف نہیں، ہم نے علی میں کچھ دیکھا ہے، ہم نے علی میں دیکھا ہے، بہت دیکھا ہے۔ کاش علی تمہاری سمجھ میں آ جاتا، تمہاری سمجھ میں علی نہیں آیا۔ جب علی تمہارے سمجھ میں نہیں آیا تو رسول کیسے آئے گا، حسین کیسے آئے گا؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ پرانی عداوت ہے علی سے۔ کربلا کی تاریخ جو ہے بتاتی ہے کہ کربلا کا واقعہ بھی علی کی ساتھ پر تھا، کیونکہ یزید نے یہی تو کہا تھا نا کہ کاش آج بدر اور احد والے ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ کس طرح لیا ہے۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، بدر تو جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی، جب حسین کی ولادت نہیں ہے تو پھر یہ حسین سے بدلہ کیوں لے جا رہا ہے؟ ارے بدر میں تو علی لڑے تھے، احد میں علی لڑے تھے، خندق میں علی لڑے تھے۔ حسین تم پر ہماری جانیں نثار، حسین تمہارے بچوں پر ہماری بچے نثار، حسین تمہارے بھائی پر ہمارے بھائی نثار۔ ابھی بانیہ نے مجلس میں کہا مجھے کہ آج ایک غریب کا علم اٹھنے والا، ایک علمدار کا علم اٹھنے والا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب جناب سیدہ اسی دنیا سے جا رہی تھی تو جناب علی کو پہلی وصیت یہ کی تھی، علی میرے بعد شادی کرنا۔ تو کہا رسول کی بیٹی کیا ضرورت ہے؟ کہا یا علی شادی کرنا، اور اس بچے کا نام میں نے عباس رکھا ہے۔ علی میری ہم نام فاطمہ، جو بعد میں ام البنین کے نام سے مشہور ہو جائے گی، علی اس سے شادی کرنا۔ علی اس کے بچوں کی میرے بچوں سے بڑی محبت ہوگی۔ ازاداران حسین جب جناب علی علیہ السلام نے اسی بی بی فاطمہ ام البنین سے شادی کی اور برات آئی بطول کے گھر پر، تو جناب ام البنین محمل سے اتری، اندر گھر میں نہ گئی، دروازے پر سجدہ کیا، یا اللہ تیرے لاکھوں احسان ہے، یا اللہ تیرے لاکھوں احسان ہے۔ مٹی پر بیٹھ گئی نوجوان، حسنین دوڑتے ہوئے اماں اندر چلو۔ جناب ام البنین نے ہاتھ باندھے، مجھے اماں نہ کہو،
میں تمہاری نوکرانی بن کر آئی ہوں، میں کنیز بن کر آئی ہوں، مجھے اماں نہ کہو، تم بطول کے بیٹے ہو۔ جناب ام کلثوم اور جناب زینب بھائی امی نے اندر چلو، کہا مجھے اماں نہ کہو، میں تمہاری نوکرانی بن کر آئی ہوں۔ حد ہو گئی محبت کی، حد ہو گئی عقیدت کی۔ میرے دوست یہ جناب عباس ڈرنے لگا۔ جب 2 برس کا جناب عباس ہوا تو جناب ام البنین نے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا عباس میری پہلی وصیت یہ ہے کہ کبھی زینب کو بہن کا کرنا آنا، تم ہو ام البنین کے بیٹے، وہ ہیں بطول کی بیٹیاں، اور عباس کبھی حسنین کو بھائی کا کرنا پکارنا، ہمیشہ ان کی غلامی کا دعویٰ کرنا۔ اور بیٹا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ روزانہ زینب کے گھر جانا نہ کر، کیونکہ وہ بطول کی بیٹی ہے۔ اور عباس بیٹے میری تیسری وصیت یہ ہے کہ جب زینب کے گھر میں جایا کریں تو اپنی نظر زینب کے چہرے پر نہ رکھیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں زینب کی چادر اتر جائے اور تیری نگاہ زینب کے بالوں پر پڑ جائے۔ اداکاران حسین علی کی عزت کی قسم ہے، سارے مورخین اسی بات پر متفق ہے کہ کربلا کا ہر شہید اس کا سر نیزے پر سوار تھا، لیکن جناب عباس کا سر گھوڑے کے گردن میں بندھا ہوا تھا۔ جب یہ شاملے میں قافلہ پہنچا تو کسی نے پوچھا، اے شہید راہ خدا، ہر شہید کا سر نیزے پر ہے، تمہارا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں بندھا ہے کہ میرا سر نیزے پر ہو اور میری نظر علی کی بیٹی کی بالوں پر پڑ جائے، اماں ناراض ہو جائے گی۔ اداکاران حسین ایک جملہ مجھے کہنے دو، اتنی بڑی محبت ہی دی تھی زینب کو عباس سے۔ میرے دوستوں جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا، تمام بیویاں عباس کے سہارے چلی تھی، تمام بچے عباس کے سہارے چلے تھے۔ جب یہ قافلہ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، 2 محرم الحرام کو حسین کربلا میں پہنچے تھے، 4 تاریخ سے خیمے ہٹائے گئے تھے، 4 تاریخ سے پانی ہاتھ کو بند کا مقصد یہ ہے کہ 4 تاریخ کے بعد جو خیمے ہٹائے گئے، اب جو خیموں میں پانی موجود تھا وہ زینب نہیں پیتی تھی، اون و محمد کو پلاتی تھی، وہ رباب نہیں پیتی تھی، اصغر اور سکینہ کو پلاتی تھی، وہ ام سروا نہیں پیتی تھی، قاسم کو پلاتی تھی۔ اللہ میرے استاد کو ہری کے رحمت کرے، وہ فرماتے تھے کہ عبدالحکیم بیٹے کربلا کے سارے شہید 4 تاریخ سے پیاسے تھے، لیکن علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا تھا، علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا تھا۔ علی کا بیٹا کربلا میں آیا، پانی نہیں پیا، مولا میں سمجھ گیا آپ کو پھر مدینے واپس نہیں جانا، مولا آپ کی اولاد سلامت رہے، مولا آپ کی بیٹیاں سلامت رہے، آپ کا اکبر سلامت رہے۔ آزاداران حسین مجھے 1-2 جملے کہنے دو۔ آزاداران حسین جب 10ویں محرم کی آئی، حسین سے بار بار عباس اجازت مانگتے ہیں، مولا مجھے اجازت دو، مولا مجھے اجازت دو۔ تو جناب حسین کہتا ہے تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ حسین نے رو کر کہا تم میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ عباس نے رو کر کہا مولا جب لشکر ہی نہیں رہا ہے تو پھر علمدار کہے گا۔ میرے دوست حسین کو بار بار کرے مولا اجازت نہیں دے رہی ہے، بس ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بنی ہاشم کے 36 بچے، بنی ہاشم کے 36 چھوٹے بچے جن کے ہاتھوں میں خالی کوزے ہیں، جناب سکینہ کے پاس آتے ہیں، آقا دادی تمہیں تو اپنے چچا پر بڑا ناز تھا، کہو اپنے چچا کو پانی لے کر آئے۔
جناب سکینہ باہر دیکھا، چچا کو دیکھا، اس کا سر تلوار کی نوک پر ہے، کوئی سوچ رہا ہے۔ سکینہ نے سلام کیا، عباس کھڑے ہو گئے۔ سکینہ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ چچا عباس ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں خالی کوزے ہیں، چچا پانی لے کر آؤ۔ کہا موقع اچھا ہے، آقا دادی اجازت تم دلواؤ، پانی میں لے کر آتا ہوں۔ اجازت بابا سے تم دلواؤ، پانی میں لے کر آتا ہوں۔ اداکارہ نے حسین سکینہ دوڑتی گئی، خالی مشک لے کر آئی، خالی مشک کاندھے پر رکھی۔ کائنات نے یہ عجیب منظر دیکھا، آگے بچی ہے، پیچھے عباس ہے، پیچھے 36 بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں خالی کوزے ہیں۔ میرے دوست اب جب حسین جیسے شہنشاہ نے یہ منظر دیکھا، کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ تھا سکینہ کو، ایک جملہ تھا جناب عباس کو، ہاں باپ لے کر آئے ہو مرنے کی سفارت، ہاں بھیا عباس، ہاں بھیا عباس لے کر آئے ہو مرنے کی سفارت۔ اور پھر جناب سکینہ کو کہا بیٹا سکینہ آئی ہو چچا کو موت کی اجازت دلوانے کے لیے، بیٹا سکینہ یاد رکھنا آج چچا کو اجازت دلواتی ہو، لیکن کل جب سمرت میں تماچے مارے گا چچا کو بہت یاد کر کے روگی، کہو گی چچا آپ کو اجازت نہ دلواتی تو تماچے، چچا کو اجازت نہ دلواتی تو بی بی زینب کی چادر کیوں اترتی؟ آزادارہ نے حسین، آزادارہ نے حسین، اجازت مل گئی، اجازت مل گئی۔ جناب عباس خیموں میں آئے، سلام کیا بی بی زینب کو، آقا دادی عباس کا آخری سلام۔ ازادارہ نے حسین پھر 12 مہینے کے بعد، حسین ایک رات کا مہمان ہے، ہمارا مولا ایک رات کا مہمان ہے، سن لو پھر خدا جانے زندگی رہے یا نہ رہے۔ میرے دوست جناب عباس نے جناب زینب کو سلام کیا، آقا دادی عباس کا آخری سلام۔ بی بی زینب نے پوچھا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بطول کی بیٹی مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ لفظ کہا کر جناب عباس نے 2 قدم آگے بڑھائے یا پیچھے سے بی بی زینب کی آئی، عباس اگر مرنے کے لیے جا رہے تو پھر ادھر آؤ، ایک میری بات سن کر پھر جاؤ، ایک میری بات سن کر جاؤ۔ جناب عباس پیچھے آئے، دونوں زمین پر بیٹھ گئے اور کہا آقا دادی کیا حکم ہے؟ لائب زہرا کیا حکم ہے؟ کہا بھیا عباس جب میں چھوٹی تھی اور نانے رسول کی گود میں آتی تھی تو کبھی میرے بال چومتے تھے، کبھی میرے ہاتھ چومتے تھے۔ جب میں بڑی ہوئی اور بابا کی گود میں آنے لگی تو بابا علی کبھی میرے بال چومتے تھے، کبھی میرے ہاتھ چومتے تھے۔ تو ایک مرتبہ میں نے بابا علی سے پوچھا تھا، بابا علی جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو نانا میرے بال بھی چومتے تھے، میرے ہاتھ بھی چومتے تھے، آپ میرے بال بھی چومتے ہیں، میرے ہاتھ بھی چومتے ہیں، بابا کیا سبب ہے؟ تو میرے بابا علی نے رو کر کہا تھا زینب تمہارے چادر کی خیر نہیں، ان بالوں پر چادر نہیں رہے گی، ان ہاتھوں میں رسیاں پڑیں گی۔ تو میں سوچنے لگی کہ جس کا عباس کے ساتھ آئی ہے کسی کی مجال ہے کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں پڑے۔ بھیا عباس بات یہ بتانی تھی کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ جب تم مر گیا تو میری چادر اتر جائے گی، میرے ہاتھوں میں رسیاں پڑیں گی۔ ہاں دادا رانے حسین ایک جملہ مجھے کہنے دو، ایک جملہ مجھے کہنے دو، میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہاں میرے دوستوں میرے بزرگوں، 9 محرم الحرام کی شام کو بی بی زینب نے تمام بیویوں کو بلایا تھا کہ بیویوں گھبراؤ نہیں، پردے کی میں ضامن ہوں، جب تک میرا بھیا زندہ ہے کسی کی مجال ہے تو کوئی آپ کی چادر کا، کوئی آپ کی چادر کا نام لے۔ لیکن جب جناب عباس مرنے کے لیے چلے، بی بی زینب نے بیویوں کو بلایا، میں نے اپنے افداد واپس لیے، میں نے اپنے جملے واپس لیے، خدا حافظ
تم جانو تو تمہارا پردہ جانے. میرے دوست جناب عباس آیا, گھوڑے سے گرا. جناب عباس گھوڑے سے گرے. ایک جملہ سنو, جناب عباس گھوڑے سے گرے. مولا حسین کو پکارا, میرا مولا پہنچ گیا اور جناب عباس کی لاش کو اٹھا کر سر بانوں پر رکھا. مجھے اس ممبر کی قسم ہے بھائی, جب سر کو رکھا حسین نے عباس کے سر کو بانوں پر رکھا. عباس نے آنکھیں کھولی اور کہا, مولا آپ کو واسطہ ہے اپنی بہن کی چادر کا, میرے سر کو زمین پر رکھو. مولا میں سے لائق نہیں ہوں کہ میرے سر کو دانوں پر رکھو. کہا عباس کیوں میں آپ کے سر کو دانوں پر کیوں نہ رکھو؟ کہا مولا حسین جب نان رسول کا انتقال ہوا تھا تو اس کا سر باب علی کی گود میں تھا. دادا باب علی نے انتقال کیا تھا تو اس کا سر بھائی حسن کی گود میں تھا. بھائی حسن نے انتقال کیا تھا تو اس کا سر آپ کی گود میں تھا. مولا مجھے تو گود میں لٹا رہے ہو, لیکن مولا جب آپ شہید ہوں گے آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ مولا آپ کی سر کس کی گود میں ہوگا؟ یا کربلا میں کالے دھوکے والی بی کی آواز آئی, اب آپ ایسے مت کہو میں زہرا پہنچ گئی ہوں, اب آپ ایسے مت کہو میں زہرا پہنچ گئی ہوں. جب میرا بیٹا حسین گھوڑے سے گرے گا میں آگے بڑھوں گی, گود پھیلاؤں گی, کہوں گی آؤ بیٹا میں نے آپ کو چکیاں پیس کر پالا ہے, آؤ حسین میں زہرا آ گئی ہوں.